ادائیگی کیسی ہوگی؟ مہر لڑکی کا ہے، ہمیشہ ذہن میں بٹھاؤ، دیا تھا ختم، اب ذہن سے نکال دو میں نے لڑکی کو کیا، اتنا ہی نہیں۔ تو پہلی بات اس مجلس کی عظیم سرمایہ آپ کو اور مجھے ملا ہے وہ ہے ایمان، اور نکاح کی مجلس کا تعلق ایمان سے، کس سے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے نکاح کیا، جوان لڑکے کا نکاح ہوا لڑکی کے ساتھ، ایجاب و قبول کے بعد اب یہ میاں بیوی بن گئے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا نصف ایمان مکمل ہو گیا۔ اب وہاں نصف بچا ہے تو بقیہ نصف کی وہ فکر کریں، اعمال پہ کھڑے رہیں، ایمان کی محنت کریں، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکام پر وہ خود بھی چلیں، دوسروں کو ترغیب دیں، جنت کی بشارتیں دیں، جہنم سے بچانے کی فکر کریں، قرآن سے محبت کریں، حدیث کے ساتھ محبت کریں، اولیاء اور بزرگوں اور علماء کے ساتھ محبت رکھیں، ان کی تعلیمات پہ چلیں۔ جب اس طرح کی محنت یہ میاں بیوی کریں گے تو بقیہ نصف ایمان بھی انشاءاللہ ان کا کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا، حقیقی معنوں میں یہ مومن ہوں گے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا اشارے سے کہ آدمی کب مکمل مومن بنتا ہے۔ ایک موقع پر فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی بھی ایسا شخص اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، صحیح معنوں میں مومن نہیں کہلاؤ گے، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ کائنات میں سب سے زیادہ میں تمہیں محبوب نہ بنوں۔ پھر مثال دی، فرمایا کہ تمہارے والدین ہیں، تمہارے بچے ہیں، اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس، من والدہ سب سے زیادہ محبت والدین سے ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمسائے، دوست، احباب، کائنات کا ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کبھی بھی ملے گا تو محبت کا اظہار کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ تینوں اولاد، والدین، پوری کائنات کے بالمقابل اگر میں تمہیں زیادہ محبوب نہ بنوں تو سمجھو کہ تمہارا صحیح معنوں میں مکمل ایمان نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن فرمایا تھا، یا رسول اللہ آپ تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں کائنات کے مقابلے میں، اپنے بچوں کے مقابلے میں، اپنی پوری دنیا میں جو لوگ ہیں سب کے مقابلے میں آپ محبوب ہیں، البتہ میں جو جان رکھتا ہوں میں اپنی جان کے مقابلے میں آپ کو محبوب نہیں رکھ پا رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر نے یوں ہی آپ کا جواب سنا، فرمایا یا رسول اللہ ابھی ہی واپس یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو محبوب رکھ رہا ہوں۔ تو ایمان کے مکمل ہونے کی علامتیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں کہ ایک مومن کا ایمان کیسے مکمل ہوگا، کہ نصف ایمان تو ایجاب و قبول کے بعد ہوگا، اور نصف ایمان جب مکمل ہوگا اس کے بعد ہے نصف ایمان اعمال پہ کھڑا رہنا، نمازوں کی صحیح پابندی، روزوں کی صحیح پابندی، ایک دوسرے سے محبت، بڑے گناہ غیبت سے بچنا، حسد سے بچنا، بغض سے بچنا، کینے سے بچنا، شرک سے بچنا، بدعات سے بچنا۔ یہ بدعتیں کیا ہیں؟ علماء سے پوچھ کر اپنی زندگی کو اس سے پاک کرنا، مسجدوں کی حفاظت، مدارس کی حفاظت، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، گناہ جو ہیں اس سے خود کو بچانا، جو اس میں اچھے کام ہے اس کو زندگی میں اپنانے کی کیا کرنا، علم دین حاصل کرنا، اپنی نئی نسل کی فکر کرنا۔ ایک ایک چیز آپ کی نیکی میں جمع ہو سکتی، آپ کے اعمال میں جمع ہو سکتی ہے، اگر وہ نیکی ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ اور گناہ سے سب سے بڑی ہجرت حدیث میں کیا بتائے گی؟ جب ہم ہجرت کہتے ہیں تو اس وقت فوراً ذہن میں آتا ہے کہ ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف جانا ہجرت ہے، اور یقیناً یہ بھی ہجرت ہے۔ مکہ سے مدینہ صحابہ آئے تو کیا تھی؟ ہجرت تھی، لیکن یاد رکھنا سب سے بڑی ہجرت زندگی میں ایک انسان کے لیے یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی طرف ہجرت کرنا، گناہوں کو ترک کرنا اور نیکیوں کو اپنانا، یہ سب سے بڑی ہجرت ہے انسان۔ یہ اس سے تو اس کی دنیا اور آخرت خوبصورت ہو جائے گی۔ ایمان، نکاح کا تعلق ایمان سے ہے، کس سے ہے؟ نصف ایمان مکمل ہوگا، بقیہ نصف ایمان کی اس کو فکر کرنی ہے۔ وہ نکاح جو آج کی تاریخ میں ہوتا، آج کے معاشرے میں نکاح ہوتا ہے، ایجاب و قبول بھی ہوتا ہے، گواہ بھی ہوتے ہیں،
خطبہ بھی ہوتا ہے، اتنا تو بہرحال شریعت کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن کیا آپ اور ہم جو باقی کام کرتے ہیں شروع سے لے کر اخیر تک، رخصتی تک، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آیا وہ واقعی شریعت میں ہے یا یہ سب شریعت سے باہر ہے؟ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایجاب و قبول، گواہ، مہر، یم زتر چیز کرے تو الگ، باقی سب جو ہے وہ تقریباً شریعت سے باہر ہی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شروع میں پیغام نکاح کے موقع پر جب لڑکا لڑکی کو ایک دوسرے کو جب دیکھیں، پسند کریں، تو اس معاملے میں تو اجازت ہے شریعت کی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں، بہتر ہے دیکھ لیں، مستحب ہے دیکھ لیں، تاکہ بعد میں کوئی شکایت نہ رہے. یہ تو حدیث میں جو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ لو، لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، اور اگر کوئی ایسا عیب ہے، کوئی ایسا نقص ہے، تو اس کے سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، آگے رشتہ بڑھانا نہیں بڑھانا ہے. لیکن کشمیر میں جو اس دیکھنے، جس کو دیکھنا کہتے ہیں، کشمیر میں تخت مانا تھپ ترام، کیا درام تھپ. لیکن جہاں تک تجربہ ہم دیکھتے ہیں، سوشی تھپ اس آسان سوشی کوشش کو جتی بنا سوچنے پر یہ لگے ماتراؤ نا. اتنے رسم رواج میں آپ اور ہم گرفتار ہو جاتے ہیں، نہ لڑکی والے چھوڑتے لڑکے والوں کو، نہ ہی لڑکے والے لڑکی والوں کو کبھی چھوڑنے کے لیے تیار. ایک رسم شروع میں کیا اتی پہ رسم گسان شروع کہ گوڈنیتی فیصلہ یہ مشورہ گسان کہ جب یہ دوسرے ایک دوسرے کو دیکھیں گے. حدیث کی روشنی میں تو ہے دیکھنا، لیکن اس دیکھنے کو کتنا مشکل ہم نے بنایا. یہ گھر میں بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا، لڑکی کے یہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں، کسی اور کے یہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں، محرم ہو، پردے کا نظام ہو، لڑکا لڑکی کو موقع دیا جائے اور ایک دوسرے کو سمجھے. آسانی کے ساتھ یہ ہو سکتا تھا. یعنی یہ اس طرح کا ہم نظام بنا سکتے تھے کہ چائے پر یا اس کے بغیر بھی، بغیر کسی پیسوں کے خرچ کرنے کے یہ کام آرام سے ہو سکتا تھا. کشمیر میں کیا ہوتا ہے؟ کشمیر میں باضابطہ مشورہ ہوگا، گاڑیاں ایک دو تین تیار کی جائیں گی، دوستوں کو کہا جائے گا، ان کا وقت بھی ضائع ہوگا. اس کے بعد گاڑی سے چلیں گے یا تو شالیمار یا تو اس طرح کے دیگر مقامات، دور بھی جا سکتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ جہاں پر پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، لگے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. تو پیسوں کا ضیاع، وقت کا ضیاع، کھانے کا کیا کہتے ہیں، کھانے کو ضائع کرنا، پیسوں کا ضائع کرنا، اس طرح دیگر تمام چیزیں آپ لے لیں. تو یہ جو آپ اور ہم کرتے ہیں کشمیر میں بیٹھ کر، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اکی پر شروع گسان رسم منوا کیا منو یم سری چیز جس میں شریعت کا کوئی حصہ اس میں نہیں. شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حوصلہ افزائی ہے ہی نہیں. اس کے بعد پھر جب انشاءاللہ آپس میں تعلق ہو جاتا ہے، اب بہت اچھا ہوتا کہ آپس میں تعلق ہو گیا، پسند آئی، وہ پیجے کرو نکاح، اور فوراً کیا چاہیے تھی؟ رخصتی. شریعت اس کو پسند کرتی، اور اچھی چیز ہے کہ پسند آئے ایک دوسرے کو، نکاح ہوا اور فوراً کیا ہو گئی. کشمیری نہیں مانتے اس کو. کوشر کیا شونا نہ وہ کرو گوڑ نشن، کیا کرو نشن. سوال شکی نشن کب ہو جائے؟ نہ تو قرآن میں، نہ تو حدیث میں، نہ ہی فقہا نے کہا، نہ ہی کسی ولی نے کہا، نہ ہی کسی مسجد کے امام نے کہا، نہ کسی بزرگ نے کہا. یہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ پتا چلا کہ یہ آپ کا میرا بنایا ہوا ایک وہ ہے. ٹھیک ہے، ممکن ہے اس کو حرام نہ کہا جائے، لیکن مجھے بتائیے وقت کا ضیاع ہے یا نہیں؟ نشانی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ادھر جو ہو گیا تھا پہلے، اس کا پھر کیا مطلب تھا؟ نشانی کیوں؟ اس پر جو پیسہ خرچ ہوگا، اس میں جو وقت خرچ ہوگا، اس میں جو دوستوں کو بلا کر ان کا وقت ضائع کریں گے، تو ممکن ہے مرنے کے بعد اس کے متعلق پوچھا جائے. اس کے بعد چلو ٹھیک ہے، ہو گیا، یہ بھی کر لیا، اب تو نکاح کرو، رخصتی کرو. نہیں، وہ کرو نکاح نشین. کیا کرو؟ اب بھی رخصتی کے لیے تیار نہیں. اب کیا ہے؟ نکاح نشین. نکاح نشین مطلب گو یہ نشینی اتمز گشی اخ اضافی عمل، سو گو نکاح، ایجاب و قبول گشی، مگر رخصتی کریں گے بڑے بہترین انداز سے. اس وقت رات کا وقت ہوگا، رات کے 1 بجے ہوں گے، آرام سے لوگ آئیں گے،
بارات ہوگی، کیا اس کو کہتے ہیں، 20-30 گاڑیاں ہوں گی اور 20 ہی لوگ ہوں گے. گاڑیاں بھی 20 ہوں گی، لوگ بھی کتنے ہوں گے؟ 20 ہوں گے. اس کے ذریعے جو ہنگامہ ہوگا، ہارنیں بجیں گی، ہمسایوں کی نیند خراب ہوگی، معاشرہ تباہ ہوگا، یہ ایک الگ چیز ہے. اب نکاح نشانی کا آپ کو میں بتاؤں گا اس کا نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے. نکاح نشانی کا مطلب یہ تھا کہ اب نکاح کرو اور فوراً کر لو رخصت. یہاں پر بھی بس نہیں کرتے. نکاح ہوگا رخصتی 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، کہیں 2 سال کے بعد، کہیں 3 سال کے بعد، اور کہیں میں نے سنا 5 سال کے بعد بھی ہوئی رخصتی. اب مجھے ایک چیز سمجھانی ہے آپ کو کہ جب نکاح ہو گیا یم کیا بنے پانوی بوز بنے گا. جب میاں بیوی یہ بن گئے ایجاب و قبول کے بعد، رخصتی ابھی نہیں ہوئی ہے، اب اگر یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جائز ہے کہ ناجائز؟ جائز. یم اگر کنجائی نیرن چکرس کنی کامہ، جائز ہے کہ ناجائز؟ رخصتی ہوئی نہیں ہے معاشرے کے اعتبار سے، ان کا نکلنا بھی درست. یہ کہیں چلے گئے، ان کو کون روک سکتا ہے؟ میاں بیوی. یہ اگر بیٹھ گئے کہیں خلوت میں اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اولاد دے دی، کیا دے دی؟ یہ اولاد سے صحیح کہ ناجائز؟ نا صحیح اولاد. لیکن سچ بتاؤ، آپ مسجد میں بیٹھ کر ہیں آپ لوگ، اس کو اللہ نے اولاد دے دی، بچہ پیدا ہوا، کیا ماننے کے لیے تیار ہوگا معاشرہ؟ کیوں؟ رخصتی کا. شریعت تو کہے گی یہ اسی کا بچہ ہے، شریعت کہے گی یہ اسی کی بچی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. یہ خلوت میں آ گئے ہیں، پورا مہر اس پر لازم ہو چکا ہے، ابھی باضابطہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کا ایک ساتھ ملنا، ایک ساتھ بیٹھنا، خلوت کو اختیار کرنا، یہ علامت اس کی ہے کہ رخصتی ہو گئی، رخصتی گئی. تو یہ کر تو مت کر دو، یہ ہو چکی، اور یہ اولاد اس کی صحیح ہے اور بہتر اولاد ہے. لیکن مجھے بتاؤ کہ یہ تو اولاد اس کی ہوئی، مگر یہی سبب بنے گا ان کی طلاق کا بھی. تو کون خاندان اس کو مانے گا؟ کہ کون تسلیم کرے گا اس کو؟ لڑائیوں کا سبب یہ بن گیا ہے. 10 کیس اسی طرح کے ہیں، نہز رخصتی اس نے دمس کی یم گئی، کیا گئی. یہاں تو کشمیر میں نکاح نشانی کے بعد تو ہے ہی گنجائش ان کو ملنا، نکاح کے بعد تو یہ میاں بیوی ہیں، لیکن ابھی نشانی کشمیر میں ہوتی ہے یم سے تو آسان، وہ تو حرام ہے، وہ تو ناجائز ہے، وہاں تو کون سا نکاح ہوتا ہے. تو گویا کہ نیچے سے لے کر اوپر رخصتی تک جتنے بھی ہم کرتے ہیں اس معاملے میں، جو بھی کام کرتے ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کشمیر میں اس کو نکاح کہتے ہیں، مگر نکاح سے کوئی تعلق. کشمیر میں یم انداز تھپ چتراون، پتہ نشوین کران، پتہ نکاح نشین کران، پتہ یم پانوی سمکھان، یمن اس گنجائش، مگر پتہ یل بچ گئی. یہ تو شریعت اس کو تسلیم کرتی تھی، مگر لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور یہاں تک کہ اچھا اس سے پہلے مہندی رات کا مسئلہ ہے کشمیر میں، اسی دنیا میں ہر کن جائے ویسے کم از کم برے صغیر سمجھ. اب مہندی رات یعنی لڑکی تیار ہوگی. اب جو لڑکی تیار ہو رہی ہے بہت اچھا ہے، اس کو تیار کیا جائے، اس کو ہر اعتبار سے اس کی خدمت کی جائے، اس کے سامنے رہیں، اس کی بہنیں رہیں، اس کی سہیلیاں رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مہندی رات کشمیر میں مطلب یہ ہوتا ہے اچھی پتر بوئی تھی آسان، اچھی مامتر بوئی تھی آسان، اچھی پوفتر بوئی تھی آسان. کشر پہ امس ونان پوفتر بوئی، مامتر بوئی، ماستر بوئی، شریعت مشر یہ بوئی ووئی کہین. مگر کشر یا تو سادہ نہ اعتماد کران. یم والدین بزرگ ذمہ دار حضرات یمن یل تراوان. کیوں یہ مامتر بوئی، یہ ماستر بین، یہ پوفتر بین. ان کا آپس میں نکاح جائز ہے یا نہ جائز ہے؟ جائز ہے نا. پوفتر بوئی ہے کہ ماستر بین سے کیا نکاح کرے، ماستر بین سے ہے کو نکاح کرے تاکہ کیا. مگر جب ان کو نکاح کے بغیر تنہائی میں چھوڑ دو گے، عام ان کو آزادی دے دو گے، مجھے بتاؤ معاشرے میں فساد مچے گا نہیں مچے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے پھر؟ اور یہ نکاح کے نام پہ ہو رہا ہے. کس نام پہ ہو رہا ہے؟ نکاح کے نام پر ہو رہا ہے. یہ آپ کو مجھے پکڑ ہوگی مرنے کے بعد. وہ تو ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے ہیں. تم سے دما اشی وانا بدر بھی اشی ون مامتر بوئی، ٹھیک سے مامتر بوئی، لیکن شریعت اس کو حقیقی باہی تصور، یہ حقیقی باہی. یہاں تو شریعت میں یہ ہے
شریعت کا فیصلہ تو یہ ہے کہ تنہائی میں ماں باپ اور بیٹی بھی نہیں رہ سکتے، تنہائی میں باپ اور بیٹی بھی نہیں رہ سکتے، بھائی اور بہن کو تو بالکل اجازت نہیں ہے، تو مامتر پہنی پتر پہنی ماستر پہنی کا کوئی اجازت نہیں۔ مجھے بتاؤ ہم یہ سب شریعت کے خلاف کر رہے ہیں یا شریعت کے مطابق کر رہے ہیں؟ یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ہو رہا ہے نا معاشرے میں آج تک۔ البتہ 2001 سے پہلے ہم اس کو زیادہ دیکھ رہے تھے، لیکن اب آہستہ 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 اس میں کمی آ رہی ہے، یعنی جوان آ رہے ہیں اس طرح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ حضرات محنت کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کچھ نہ کچھ تبدیلی آنی چاہیے کہ الحمدللہ اس کا فائدہ، مگر یہ جو بتا رہا ہوں یہ سب شریعت سے باہر ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے پہلی بات یہ کہ اس کا تعلق ایمان سے، ایمان نصف ایمان مکمل ہوگا، لیکن جب اس دوران ہم مہندی رات کے نام پر، بارات کے نام پر، دعوت کے نام پر اور گاڑیوں کو زیادہ لانے کے نام پر، زیادہ دوستوں کو جمع کرنے کے نام پر لوگوں کو بھی تکلیف دیں گے، خود بھی پریشان ہو جائیں گے، پیسے بھی زیادہ خرچ کریں گے، خامخواہ دسیوں چیزیں جمع کریں گے، تو یہ نکاح ایمان کو مکمل کرنے کی محنت نہیں ہے، بلکہ ایمان کو کمزور کرنے کی یہ محنت ہے۔ اس کو سمجھنے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ نکاح کے تعلق سے ایک اہم بات یہ ہے کہ نکاح کو جتنا ممکن ہو اتنا آسان کر دو، جتنا ممکن ہو ان کو کیا کرو، بالکل چپکے سے نکاح کرنا یہ بھی درست۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، نکاح کا کیا کرو، اور اس کو مسجد میں ادا کرو۔ الحمدللہ یہ نکاح کہاں ادا ہو رہا ہے؟ مسجد میں۔ تو کہیں نہ کہیں تو ماشاءاللہ ہم سنت کے مطابق مسجد میں نکاح ادا ہو رہا ہے، جمعہ کے دن۔ کس دن؟ عصر کے بعد۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے، لیکن اگر مسجدوں میں یہ وہ سنت ہے یا تھی جس کو لوگوں نے ترک کر دیا تھا کہ نماز مسجد مسجد نکاح پڑھنا، بہت سارے جوان بزرگوں سے سنا کہ مسجد نکاح پڑھنا، کہ یہ کہاں سے سنایا گیا تھا ان کو؟ حدیث میں تو صاف ہے کہ نکاح کا اعلان کرو اور ان کو کہاں ادا کرو؟ مسجد میں ادا کرو۔ وادی کشمیر میں یہ تک بھی بولا جاتا ہے کہ 2 عیدوں کے درمیان نکاح جائز نہیں۔ یہ کب ہو جائے کوشچن کی روایت؟ نہ تو قرآن میں ہے نہ تو حدیث میں ہے، کہیں نہیں ہے۔ ہم بار بار حضرت عائشہ کا نام لیتے ہیں رضی اللہ عنہا۔ حضرت عائشہ کا نکاح ہوا ہے شوال میں۔ کس میں؟ شوال کا ریوان دونوں عیدن کوشش کیا بنا دونوں عیدن درمیان سے نکاح جائز کے۔ بہترین عربی مہینے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ محرم سے۔ کوشش بنانا محرم اس مزید نکاح کے، یہ کب ہو جائے گی؟ محرم میں نکاح نہیں ہوگا، سفر میں نکاح نہیں ہوگا۔ اتنی تعلیمات کے باوجود، اتنی آگاہی کے باوجود پچھونا کوشش علم گو زیادہ، علم گئی زیادہ۔ کب ہوئے گی؟ ون تیسن امن نیران تو علم کب ہوئے زیادہ؟ تو محرم میں نکاح نہیں ہوگا، سفر میں نکاح نہیں ہوگا، اور 2 عیدوں کے درمیان نکاح نہیں ہوگا۔ بیش دوہتی الگ چھانڈا، ستار باغ پہ وشن اکی پرو نکاح، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو شریعت ہے وہ شریعت ہے، اس کو واضح زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں پر بھی آپ کو لگے کسی بھی معاملے میں ذرہ برابر بھی کہیں شرک کی بو آ جائے گی، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ ایمان بنانا ہے تو برائیوں سے باہر آنا پڑے گا، نکاح کے سلسلے میں جو غلط چیزیں ہوتی ہیں اس سے بچنا پڑے گا، اس سے کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں نکاح کے معاملے میں ایک خرابی عام طور پر، اچھا یہ بات پوری کرو، نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح کو کیا کرو؟ سادہ اپنا۔ سادگی کب پیدا ہوگی؟ جب لڑکا بھی انتہا درجے کی نرمی کرے، لڑکی بھی انتہا درجے کی۔ پہلے تو لڑکا کہتا تھا لڑکی والوں سے کہ ہم اتنے لوگ آئیں گے، آج بھی کہیں کہیں کہتے ہیں، لیکن آج اکثر ہمارے دوست عزیز کہتے ہیں کہ لڑکی والوں کے یہاں ہمیں زیادہ کھانا پینا نہیں، سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں۔ لیکن اب شکایتیں یہ ہے کہ لڑکی کے گھر والے اس کو ماننے کے لیے تیار نانا یہ پے کروں یہ گونڈی بچی نہ اجت پے کروں، بیاق سے بنانا یہ مزم بچی، بیاق سے بنانا یہ لاش بچی، یعنی ہر بہانے۔ پہلے ایک بچی تھی یہ ہے گونڈکس کروں دومس کیا کروں، یہ سب اصل میں گناہ میں مبتلا ہونے کے بہانے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بیاق سے بنانا ہمسائے گھر ناراض،
میں قسم کھا کر آپ کو کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے نکاح سادگی کے ساتھ کیا، لڑکی والوں نے اور لڑکے والوں نے، 2 دن ہمسایہ ان سے ناراض رہے، زیادہ سے زیادہ 3 دن ناراض رہے، چوتھے دن وہ مبارکبادی کو گئے ہیں چئی کرت اصل چوئی چھٹی لے، شروع میں ناراضگی ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے جہاں اچھی طرح آپ نے کیا کہتے دعوت کھائی ہوگی، بہت اچھا بہتر کھایا ہوگا، 5 دن 10 دن کے بعد وہ الٹی کیا کہتے غیبتیں ہوتی ہیں، الٹا کیا کہتے اس کے خلاف برائیاں ہوتی ہیں، اس کے خلاف بولا جاتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوریاں ہیں، جتنا سادہ ہوگا اتنا ہی انسان بھی کے اندر بھی اللہ محبت ڈال دیں گے، اس لڑکے کی محبت ڈال دیں گے، محرمات میں اس لڑکی کی محبت ڈال دیں گے۔ سادگی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سادگی والا جو نکاح ہے اس میں برکتیں، اس میں کیا ہے؟ تو ہم وہ کیوں عمل اپنائیں جس میں برکتیں نہ ہو، ہم اس عمل کو اپنائیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیا ہوا جس میں زندگی میں اور آخرت کے اعتبار سے کیا ہو؟ برکتیں ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا۔ ایک نکاح آپ نے فرمایا، بار بار یہ عرض کیا جاتا ہے کہ ٹینٹ میں ہوا نکاح، ٹینٹ میں رخصتی ہوئی، ٹینٹ میں ہی ولیمہ ہوا، یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ نکاح آسان ہے۔ نکاح کیا ہے؟ اور صحابہ سے ہی فرمایا کہ جو کچھ اپنا کھانا پینا ہے وہ لاؤ، میرے دسترخوان پہ رکھو، ہم مل کر کھائیں گے، اسی کی نیت ولیمے کی کریں گے، اسی کی نیت کیا کریں گے؟ تو کیوں نہیں آپ اور ہم کر سکتے؟ اب آپ چاہتے ہیں بڑا ولیمہ دینا، لڑکا ایجاب و قبول ہوگا، لڑکی بیوی بن کر لڑکے کے گھر چلی جائے گی، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں پورے محلے کو دعوت دوں، اپنے سب دوستوں کو بلاؤں، پہلے وہ ذہن میں بٹھا لے کہ یہ ولیمہ ہے، اس شرط کے ساتھ وہ ولیمہ بنے گا کہ جب امیروں کے ساتھ غریب بھی وہاں ہوں گے، اور اگر ان امیروں کے ساتھ اس ولیمے میں غریب نہیں ہوگا تو وہ بدترین ولیمہ ہے، اس کا ولیمے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑا ولیمہ بھی دیا، بہت سارے لوگوں نے کھایا، بعد میں پتہ چلا کہ ایک ہی بکری کو ذبح کیا، کتنی بکری کو؟ تو دے دو سب کو دعوت، لیکن اس میں جو ہم اور آپ کرتے ہیں اس کا ذرا خیال رکھیں۔ کیا مجھے بتاؤ، کشمیر میں جو ولیمے ہوتے ہیں، سچ بتانا آپ اور ہم مل کر یہاں بیٹھے ہیں، کیا کوئی غریب اس میں ہوتا ہے؟ اگر وہاں سے غریب گزرا کیا ہوگا؟ دیتے نہیں، اس کو دھتکارتے ہیں۔ تو اب اس کو ولیمہ نام دیں گے جس میں غریب گزر آ ہی نہیں سکتا، ادھر سے گزر نہیں سکتا، اس کو کون سا ولیمہ، اس ولیمے کا نام دیں گے آپ؟ وہ ولیمہ نہیں ہوتا، وہ بدترین قسم کی کوئی دعوت ہوتی ہے۔ حرام تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ حرام کا فتویٰ تو دعوت پہ نہیں لگا سکتے، لیکن جو طریقے صحیح نہیں ہے، وہ غلط طریقے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اس چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عملی طور پر یہ نمونہ پیش کیا۔ صحابہ نکاح کرتے تھے، ہمارے کشمیر میں جب نکاح ہوگا، ایک دوسرے کو اگر دعوت میں ہم نے نہیں بلایا، یا تو بھول جاتا آدمی، یا تو یاد ہی نہیں رہتا، اتنی کام اس میں آتے ہیں کہ بہت سارے کام ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ اور یہ بڑے فخر سے ہمارے کشمیر میں کہتے ہیں بتھوکس یوت میں پہلے دون نماز دی گئی، کیا شمانا کوشش دپام یوت ولیمہ دیواں دیواں خاندرس مز بت پکناوا، یا اسی طرح خواتین کہتی ہیں اش آئین نماز پڑھنے سے فرصت۔ مجھے یہ جملہ کتنا خطرناک ہے، امس کیا اس ون، مے ایز نماز پڑھن، مے ایز نیکی کرن، کام کرن دینش، مے آئی بت دینس فرصت۔ اگر یہ ونے چلو ٹھیک ہو، اسی کتھا بس بار بار ونان اکس بزرگس وون میں ژٕ صبح نماز پڑھان مستقل، دوپن آ بہت پڑھان، مے صبح ژوٹ اننی، اپر صبح نماز پڑھان، مقصد ژوٹ اننی، مقصد بت کھیون، مقصد باقی کرن، اپر پڑھان نماز۔ تو یہ اللہ کو دھوکہ ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دیں گے، ایمان والوں کو دھوکہ دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ایک موقع پر کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، نکاح سے لے کر تھاپی پیٹ یعنی آپس میں دیکھنے کے بعد سے لے کر اخیر تک جو کام آپ اور ہم کرتے ہیں، اگر آپ اس کو دین سمجھتے ہیں، اگر آپ اس کو نکاح سے جوڑ کر حضور کی سنت سمجھتے ہیں، تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اس کو آپ دین سمجھیں گے، اللہ کہیں گے یہ دین نہیں ہے، اور دین سمجھ کر آپ ایسا کام کرتے ہیں تو قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ جب دین نہیں تو دین کیوں سمجھیں گے؟
جو چیز دین نہیں ہے، جو عمل دین نہیں ہے، دین کا حصہ ہے ہی نہیں، اس کو تم دین کے ساتھ جوڑو گے، اس کو تم سنت رسول کے ساتھ جوڑو گے، شریعت اس کو تسلیم نہیں، الٹا قیامت میں نقصان ہوگا، الٹا مرنے کے بعد نقصان ہوگا۔ اچھا، آپ بلائیں گے شادی کے موقع پر، مجھے آپ نے نہیں بلایا تو میں ناراض، میں نے آپ کو نہیں بلایا تو آپ ناراض، مقتدی نے امام کو نہیں بلایا وہ ناراض، اور امام نے اگر کبھی نکاح کیا تو سوری مقتدی سے اکی سال ناراض کر سکتا کشید میں بچو دما یہ امام صاحب 5,000 روپے دمو تنخواہ کتنا کرے دعوت، ولیمہ بھی اگر وہ کرے گا کتنے لوگوں کا کرے گا، زیادہ سے زیادہ بھائی متوالی صاحب والد سے ہے، باقی کے سے ناراض، باقیوں کو بلائے گا ان کو نہیں تو وہ ناراض، پورے کشمیر کا میں مسئلہ بتا رہا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جب ہم ان تمام چیزوں سے باہر آئیں گے تو نکاح سادہ بنے گا۔ میں اس کو روایت کی روشنی میں اس کو سمجھیں کہ اگر کہیں کسی نے نکاح کیا، ولیمے کی دعوت دی، پورے علاقے کو تو نہیں دے سکتا، سادگی کے ساتھ بلائے کسی چند لوگوں کو، یا زیادہ بھی بلائے سادگی کے ساتھ، لیکن تب بھی بہت ساروں کو نہیں بلا سکتا، اور کبھی کسی کو بلانا بھول بھی جاتا ہے آدمی، تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ایک عظیم الشان ایک صحابی نے اپنا نکاح کیا، ان کا نام نامی تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، لیکن نبی کریم علیہ السلام کو اپنی دعوت میں نہیں بلایا۔ جو ہی اللہ کے نبی کو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ آپ کا نکاح ہو گیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا اچھا تمہارا نکاح ہوا ہے، یا یہ کہ آپ کی قمیض پہ عطر کا داغ لگا تھا، فرمایا کہ یہ داغ کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا ہے، رخصتی ہوگی ہے، اسی کا میں نے عطر کا استعمال کیا تھا۔ تو اب پتہ چلا حضور علیہ السلام کو کہ ان کا کیا ہوا ہے۔ پہلا جملہ حضور علیہ السلام کو کیا کہنا چاہیے تھا آپ کے حساب سے؟ میں کیا جو تھا، حضور علیہ السلام نے ایک ہی جملہ فرمایا کہ اولم ولو بشات، ولیمہ کر لینا چاہیے اگرچہ ایک ہی بکری کے ذریعے کیوں نہ ہو، یعنی ولیمہ کر لیجئے سادگی کے ساتھ۔ ولیمے کی ترغیب دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسرے صحابی ہیں، وہ سفر سے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی آ رہے تھے، تو راستے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صحابی سے فرمایا کہ جب تم مدینہ پہنچو تو پہلے اپنا نکاح کرنا، جب تم مدینہ پہنچو تو پہلے کیا کرنا؟ اس صحابی نے واپس جواب دیا یا رسول اللہ میرا نکاح ہو چکا ہے، میرا نکاح کیا مطلب کہ جب نکاح کیا تو حضور کو۔ سوال ہے کہ آپ اور ہم ناراض ہوتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ حق ناراضگی کا کن کو تھا؟ صحابہ کیوں نہیں حضور کو دعوت دیتے تھے؟ کیوں نہیں آپ کے پاس پہنچ کر آپ کو یہ کہتے کہ اس تاریخ میں ہمارا نکاح ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کے دل و دماغ میں یہ چیز تھی کہ جو ہی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں، وہ تشریف لائیں گے، 10 منٹ، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ تشریف رکھیں گے، وہاں کچھ تناول فرمائیں گے، وہاں کچھ نوش فرمائیں گے، اتنی دیر میں بہت سارے غیر مسلم ایمان لائیں گے، بہت سارے مسلمان بیعت کریں گے۔ اس اتنے وقت کی وجہ سے ہزاروں لوگ آپ کے یہاں بیعت سے اور ایمان لانے سے محروم ہوں گے، تو اس کا مجرم کون ہوگا؟ دعوت نہ دینے والی کی نیت تو یہ ہے، اور آپ اور ہم بھی کبھی کسی کو دعوت نہیں دیتے ہیں، بس کیا شمارا پانا میں تراؤن ہو تم سرجن ضرور کی کیوں جو تم کچھ کر میں دعوت بگا تم دعوت، یہ آپ کا میرا جملہ تم کرا تم پرسا۔ ابھی ہی کچھ سال پہلے میں نے ایک جگہ نکاح پڑھا ہے، بہرحال ایک تفصیل ہے اس کی، تو تازہ ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی، ایک ساتھی سے میری تازہ، تو میں نے پوچھا وہ لوگ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے کہا آنزا مگر تچن اخ نفر تمش 2-3 سال پہلے کی بات ہے، تمش ناراضگی اس لیے ہے کہ اس کو نکاح میں وکیل نہیں بنایا، کوشش یوت کمزور گوت، یعنی پہلے تو کشمیر میں رہ کر ہم جو وکیل بنتے ہیں نکاح کے موقع پر، سو وکالت تیشن تگا مصیبت سیکھتے ہی نہیں ہے نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ پہلو ہے، اس پر ناراضگی، وکیل نہ بننے پر، دعوت نہ دینے پر ناراضگی، دعوت دی نہ آنے پر ناراضگی، یہ تمام چیزیں بزرگوں کس شریعت سے اس کا کوئی تعلق، یہ سب چیزیں شریعت سے باہر۔ اب شریعت کے اعتبار سے ہم کیا کریں گے؟ ایک تو ایجاب و قبول پہ غور کریں، گواہوں پر غور کریں، مہر پر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مہر کے بارے میں یہ ہے کہ شریعت میں اس کی کوئی تعین نہیں ہے، کوتا دمو مہر کیا دمو، البتہ کتنا مہر دیں گے، اتنا کم بھی مہر نہیں دیں گے لڑکی کو کہ لڑکی کی حیثیت ہی کم ہو جائے، اتنا کم مہر دینا کہ جس سے لڑکی کی حیثیت ہی کیا ہو جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اتنا زیادہ اب مہر رکھیں گے کہ دوسرے ہمسائے بھی پریشان، کل سے ہنگامہ ہے وہ تھویوت مہر کیا بن پگا، اس کی بھی شریعت میں اجازت۔ پھر کتنا مہر دیں گے، اتنا مہر کہ لڑکے پر بوجھ بھی نہ پڑے اور لڑکی کی حیثیت بھی کم ہو گیا، ہوگی ایک چیز۔ دوسری چیز، اب جو ہی لڑکا مہر دے گا لڑکی کو، یہ کس کا ہے مہر؟ یہ کہنے کی بات تو اپنی جگہ ہے، مگر عملاً کشمیر میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں لڑکی کا ہے، میں کہتا ہوں لڑکی کا ہے، کیا عملاً ہے؟ 70% وادی میں مہر ادا کرنے کے بعد تیسرے چوتھے پانچویں 10ویں دن واپس لیتے ہیں۔ کس کے نام پر؟ کاروبار کے نام پر۔ یا تو لڑکی والے گھر والے اس کو لے لیتے ہیں، وہ شکایت کم ہے، زیادہ شکایت یہ ہے کہ شوہر ہی لے لیتا ہے۔ شوہر کو قرض کی ضرورت ہوگی، بھائی سے لے لے، شوہر کو قرض کی ضرورت ہوگی، اپنے والدین سے لے لے، قرض کی ضرورت ہے اپنے دوستوں سے لے لے، بیوی سے مہر کو واپس بالکل نہ، یہ تو بغیرتی ہے۔ اچھا، اس کو پھر رکھتے ہیں کہیں بینک میں رکھتے ہیں، تاکہ دشمن نہ تھا وہ مہر اگر لڑکی کا ہے تو دونوں کا نام کیوں ہے؟ وہ لڑکی کا ہے، لڑکی کا ہے بس، اور پوری زندگی میں پاکیزہ رقم اس لڑکی کو ملتی ہے مہر، اس کو بھی واپس لینے کے درپے ہوتے ہیں۔ ایسی قوم کہاں ترقی کر پائے گی جو اپنی بیویوں کا مہر بھی کیا کر لیتے ہیں، ہڑپ کر لیتے ہیں۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی، یا تو مہر ادا ہی نہیں کیا اور مر گیا، یا مہر دیا تھا واپس لیا اور پھر واپس دینے کی نیت نہیں ہے، مر گیا، قیامت کے دن ان کا نکاح ثابت نہیں ہوگا۔ تو روایت ہے۔ تو کتنا ہمیں نکاح کے معاملے میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب تو تعجب اس پر ہوتا ہے، کہیں کہیں نکاح کو دہرانا بھی پڑتا ہے، کیونکہ ایجاب و قبول صحیح نہیں ہوا ہوتا ہے، ایجاب و قبول اس ناسا صحیح ہوا۔ یہ کتنا یپوش کوشر ونا علم کو چور، مدرس گئی چر، مکتب گئی ویرا، مولوی گئی ویرا، کپور گئی ویرا، جب ایجاب و قبول ہی کرنا نہیں آتا ابھی تک۔ ہر محلے میں کم از کم 10 عالم ہونے چاہیے جو ہر گھر میں جا کر علم دین سکھائے، لیکن ہم مسلمان والے مدرس گئی چر، عالم گئی چر، مولوی صاحب گئی کشیر مجھے گوڑ ریش تھاوت اتی سی مولوی صاحب بنائیے، مولوی صاحب بننے سے عالم بننے سے 10 وری لگان، کشیر مجھے لگا 8 گھنٹہ، میں باسان یہ لگا ریت کھن ریش تھو ٹوب یہ کیا بجا؟ یہ کتنی خراب چیز، کتنا مطلب یہاں دوسرے شعبوں میں ہم 20 سال کی بعد ڈگری لیتے ہیں تو پتہ بیکس ہمت گسان پانس کیا ونو ڈاکٹر صاحب ونو، بیکس ہیکنے ہمت گسی انجینئر ونی سو پانس اد اشتن کوتا تجربہ اشتن امس، مگر جو ہی داڑھی ٹوپی رکھ دی اور جناب والا کچھ دن ادھر ادھر چلا گیا اور اس نے کہنا شروع کر دیا جناب مولانا صاحب، دین بگڑے گا اس سے یا بنے گا؟ بگڑے گا۔ دین مسلمان تو بدنام ہوگا ہی، لیکن ہاں اب کہ میرے ذریعے دین پر کیا کہتے ہیں، دین کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں ہوں گی، دین کے بارے میں خراب کہا جائے گا۔ اس لیے نکاح کی یہ جو مجلس ہے اس میں سوچنا ہے، نمبر 1 کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھو، وہ انداز کیا ہوگا دیکھنے کا، اس پر غور کریں۔ نمبر 2 مہر کی، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یوں ہی اب رخصتی ہوگی، رخصتی پچ، یہ تو ایک میاں بیوی ہے، اب میاں بیوی کے حقوق بھی تو ایک دوسرے پہ عائد ہوتے ہیں۔ لڑکے پر حق اپنی بیوی کا، نان و نفقہ اس کو ادا کرنا ہے۔ لڑکی اگر کتنا بھی کماتی ہو اور لڑکا کم کماتا ہو تب بھی نان و نفقہ لڑکے کو ہی دینا ہے۔ سوچ عادت ٹھیک سے اس کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن نان و نفقہ کس کے اوپر لازم ہے؟ لڑکے پر۔ اور اگر لڑکے کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق کبھی کبھی لڑکے کو چاہیے کہ وہ بیوی کو تحفہ بھی دے، گفٹ بھی دے، کچھ ہدیہ دے دے، روپے 200 500 حیثیت کے مطابق۔ کشیر مز اگر 500 دمو کنسی کان نفر دی پنس اہلیس 500 سوچ دوئی میں دوئی پرسان تم 500 کیا تھوئی؟ یہ کون سی بات ہے بھائی؟
اگر تمہیں پوچھنا ہی تھا تم 65 کیا آپ نے دیا ہی کیوں؟ اس لیے جو آپ دیں گے اپنی اہلیہ کو کچھ گفٹ دیں گے، بعد میں نہ پوچھو آپ نے کیا کیا، آپ نہ پوچھو 500 روپے کا کیا کیا، کیوں؟ اسی سے بے اعتمادی کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ البتہ ماحول اس طرح بناؤ کہ اس میں کوئی خیانت نہ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہترین چیز پیش کی، بہت آسان کر کے اس کو پیش کیا ہے، اس نکاح کو مشکل نہ بناؤ۔ اور اصول کیا ہے؟ نکاح کو آپ مشکل بنائیں گے طلاق آسان ہو جائے گی، نکاح کو مشکل بنائیں گے طلاق کیا ہوگی؟ اور جتنا نکاح کو آسان بنائیں گے طلاق مشکل ہوگی، اور طلاق سے بچنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس مرد نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں طلاق دوں گا مگر تمشن طلاق دوں یہ ہیں، قیامت کے دن اس کے اوپر جنت کی خوشبو تک حرام ہو جائے۔ کسی لڑکی کو اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے طلاق دو مجھے، اس کو لینے وینی نہیں ہے، خامخواہ بول رہی ہے اور خامخواہ اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں، تو ایسی خواتین پر جنت کی خوشبو تک حرام ہو جاتی۔ 30-40 سال پہلے تو سوچتے بھی نہیں تھے اس طرح کی چیزیں، اب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کو کیا کیا ہے؟ وہ چونکہ بعد میں جب ان کو یاد آتا ہے نکاح میں تو یہ بھی کھلایا تھا، وہ کہتے ہم نے یہ کھلایا تھا، تم نے یہ گفٹ دیا تھا، اس نے تم نے کچھ نہیں کیا، یہ سب چیزیں جو غیر شرعی ہیں، یہی غیر شرعی چیزیں اکساتی ہیں، بار بار اکساتی ہیں، اتنا کہ تفریق پر نوبت آ جاتی ہے، طلاق پر نوبت آ جاتی ہے، خلا پر نوبت آ جاتی ہے، تشیع کیس اسی طرح۔ جائیے آپ دارالفتہ میں چلے جائیے، کسی بھی دارالفتہ میں، وہاں پر آپ کو 2 مسئلے ملیں گے، طلاق 95%، باقی ہیں جائیداد کی لڑائی۔ کیا؟ بھائی نے بہن کو وراثت ہڑپ کی، بھائی کہتا ہے میں نے تمہیں شادی کرائی ہے، چکچ وراثت ضرورت، اس طرح کے مسائل ہیں اور بالکل ناجائز طریقے سے۔ اس لیے نکاح کی مجلس ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کیا؟ اس نکاح میں جتنی بھی اچھی چیزیں ہوئی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جتنی بھی خرابیاں ہوئی، کمزوریاں رہی، اس سے اللہ سے اس کے بارے میں استغفار کریں، معافی اللہ سے مانگیں۔ اور میاں بیوی جب بنیں گے ایجاب و قبول کے بعد یہ طے کر لیں کہ ہمیں صبر کرنا ہے، تحقیق جتنی کرنی تھی اتنی نکاح سے پہلے کر لی، لڑکی کے بارے میں پوچھنا تھا پوچھ لیا، اور لڑکی والوں کو لڑکے کے بارے میں پوچھنا تھا پوچھ لیا، کوئی حرج نہیں پوچھنا ہے۔ لیکن جو ہی ایجاب و قبول ہوگا اور رخصتی ہوگی، اب کمی اور کوتاہیوں پر نظر رکھنے کی اجازت، اب جو مقدر میں تھا وہ مل گیا، اب جو مقدر میں تھا وہ مل گیا۔ کہ محدث کی شادی ہوئی، بار بار میں عرض کرتا ہوں، اس کو رنگ کے اعتبار سے بڑے کالے تھے، بالکل کالے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بیوی عطا کی وہ بڑی خوبصورت تھی۔ تو کئی سال گزرے تو انہوں نے، بیوی نے کہا کہ انشاءاللہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے۔ کیا میں سنوں؟ خاندار سنوں، انشاءاللہ ہم دونوں کیا جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے۔ شوہر نے کہا کہ اپنے بارے میں تو تم زیادہ جانتی ہو سکتا ہے ماں سے کہاں حملہ کرنا تھی کہ آپ جنت میں چلے جاؤ گی، میرے بارے میں کیسے فیصلہ کر لیا؟ کہا انشاءاللہ آپ بھی جاؤ گے۔ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی سالوں سے میں آپ کے نکاح میں ہوں، قرآن کریم میں ہے کہ جس شخص نے شکر ادا کیا اللہ اس کو نعمتوں سے نوازیں گے، اور بہترین نعمت جنت ہے، اور آپ نے کئی سالوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر کرنے کا موقع دیا ہے۔ میں آپ کے نکاح میں ہوں اور اللہ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے اور خوبصیرت بنایا ہے، تجھے میری وجہ سے شکر کرنے کا کیا ملا؟ موقع۔ تو آپ بھی کہاں جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا آپ کیسے جاؤ گے؟ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں اس لیے جنت میں جاؤں گی، کئی سالوں سے تمہارے کالے پن پر میں صبر کر رہی ہوں۔ کیا کر رہی ہوں؟ تم رنگ کے اعتبار سے اور کیا کہ کلر کے اعتبار سے، مجھے تو حق تھا، میں کہہ سکتی تھی کہ بحقنت سے روزت، لیکن چونکہ آپ محدث ہیں، چونکہ آپ نیک ہیں، چونکہ آپ اچھے انسان ہیں، تو میں آپ کے رنگ کی طرف نہیں گئی، میں آپ کے قد کی طرف نہیں گئی، میں نے اللہ سے یہ عہد کر لیا کہ اس کے اندر جتنی اچھائیاں ہیں اس کو میں دیکھ رہی ہوں، اس کے رنگ کو نہیں، میں اس پر صبر کروں گی۔ تو صبر کرنے کے بعد بھی قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان جنت میں چلا جائے گا۔ تو کیا اس واقعے سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ اور کشمیر میں کیوں نون و زیادہ طلاق ہو، کشمیر کے بارے میں غور کرنا پڑے گا۔
پس نمت فیصد کشیر میں مسلمان اور نون پر کیا ہے ابھی تک علم گو نا یاد نون پر ہی لڑائی لیپٹن چائے وسا بناویں نون چائے اس بناویں ہم اس کو ذہن میں روز بھی نہیں ہم اس خاندار میں لیپٹن چائے بنائی دی ہم کیا بناؤ اس پر طلاق ہو رہی اچانک کیا ہوا بیوی کو اپنے مائکے جانا پڑا اور شوہر سے فون نہیں کر پائی شوہر کو پوچھ نہیں پائی اس پر طلاق ہو رہی ہے مائکے ہی تو گئی ہے نا باپ کے پاس ہی تو گئی ہے نا وہ چیزیں جس کی وجہ سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے رشتے کا ذرہ برابر بھی بگڑ نہیں سکتا اس کو بہانہ بنا کر رشتے کو کیوں بگاڑا جاتا ہے تو پھر کتنی ضرورت ہے علم دین پڑھنے کی کتنی ضرورت ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی یہ سب اچھا ہم وہ تمام چیزیں اگر آپ اس پر اندر جا کر غور کریں گے اس میاں بیوی کے معاملے میں کہ شوہر اگر تھوڑا سا غور کرے 10 ایسے پہلو ہیں کہ شوہر کی طرف سے بیوی پر ظلم ہوتا ہے اور 10 پہلو ایسے ہیں کہ بیوی کی طرف سے شوہر پر کیا ہوتا ہے ظلم ہو جاتا ہے دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ نہ بنائے اسی لیے قرآن نے کہا اگر ایسا کبھی معاملہ درپیش ہو تو شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو نصیحت کرے اس صبر کرے تھوڑی سی تنبیہ کرے اور کسی بھی معاملے میں بہت آگے نہ چلا جائے کہ کہیں طلاق ہو جائے کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول اس طلاق سے خوش اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں بدترین چیز طلاق ہے بدترین چیز کیا ہے اس لیے نکاح کی چونکہ مجلس ہے ایک تو ارادہ کریں جو جوان یہاں پر بیٹھے ہیں کہ وہ نکاح اپنا کریں گے انشاءاللہ دوسرا نکاح کے لیے کیا ملازمت کا ہونا ضروری ہے کیا تجارت کا ہونا ضروری ہے ہمارے بزرگ کہتے ہیں علماء کہتے ہیں ایک آدمی کو اگر نہیں نکاح ملتا ہے جب اسے نکاح وکاح بنا اس کو نا روزگار نہیں ملتا اس کو دکان نہیں ہے اس کو ملازمت نہیں ہے اس کو آمدنی نہیں ہے اس کا علاج کیا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ بس بھائی نکاح کرو کیا پس کرو کوشر کیا مانا نہ نکاح پائی نہ کروں کہ یتا نمس ملازمت میں یتا نمس تجارت نکاح ایک ایسی برکت ہے قرآن ہی کہتا ہے کہ ایک آدمی جب نکاح کرے گا اس کو میں غنی بنا دوں گا اس کو میں مالدار بنا دوں گا تو نکاح کریں گے بلکہ آگے علماء ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ایک نکاح سے روزگار کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو دوسرا کرو دوسرے سے حل نہیں ہوا تیسرا کرو تیسرے سے حل نہیں ہوا چوتھا کرو کشیر مشن یہ زترے طور بوزن خطر لوگ تیار عجیب کا تھا مگر قرآن نے کہا البتہ قرآن نے شرط عائد کی قرآن نے کیا ہے بلکہ قرآن کریم کی زبان تو عجیب ہے قرآن ایک کی بات نہیں کرتا ہے قرآن پہلے 2 کی بات کرتا ہے پھر 3 کی بات کرتا ہے پھر 4 کی بات کرتا ہے آگے قرآن کہتا ہے اگر نہیں رکھ پاؤ گے تو 1 مسنا فنکحوا ما طاب لکم جن سے چاہو پسند کر کے نکاح کرو مسنا کس ثلاثہ 3 رباع اچھا اخ کن جائے اچھا اخ کن جائے اچھا 3 4 2 البتہ فنکحوا ما طاب لکم من النساء مسنا وثلاثہ ورباع 4 اب اگر کیا کہتے ہیں تم عدل کی طاقت نہ رکھو فإن خفتم اللہ تعدلوا تمہیں ڈر ہے کہ ان 3 میں 2 میں اور 4 میں عدل نہیں کر سکتا فواحدہ تو 1 پر اکتفا کرو کیا کرو مگر یہ چھنا امیر ہے کہاں عدل کرے نشی غریب ہے کہاں عدل کرے اور اگر کنش کر کوشش زترت تمس خلاف سے عدل گسان تمسی خلاف گسان صحیح چونکہ اس کا رواج نہیں لیکن پوری دنیا میں ایسے ممالک ہیں جہاں رواج ہے وہاں کوئی مسئلہ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے یہاں پر مجھے یہ بتانا ہے کہ جب ایک بیوی بہتر اخلاقی اعتبار سے ہر اعتبار سے ملی ہے کسی کو اب اس شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کی کیا کرے قدر کریں گے انشاءاللہ اس کو ایک تو رسم و رواج سے باہر آ جائیں اور شریعت کے مطابق جو ہے اس کو عملانے کی کوشش کریں جوان جو اپنے گھروں میں ہیں والدین ان کو روکے ہوئے ہیں نہ کھاندر واندر نہ یہ ان کی طرف سے زیادتی ہے شادی کریں اللہ انشاءاللہ راستہ کھول دیں گے صبر کے ساتھ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھو حلال رزق کم ہی ملتا ہے حلال شنجات ملے گا تو اچھی طرح لیکن کبھی وہ پریشان انشاءاللہ نہیں ہوگا اس طرح کم از کم نکاح کے بعد تو یہ جوان غلط راہ سے بچ جائیں گے غلط سوچ سے بچ جائیں گے غلط فکر سے بچ جائیں گے
دماغ غلط استعمال کرنے سے بچ جائیں گے. نکاح کی برکتیں بہت ہے. تو یہ مشکل، کیونکہ بعد میں مشکلات تو آتی ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، اس میں دو رائے نہیں. مشکلات آتی ہیں مگر آدمی تجربے سے بھی گزر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ میں بھی اس کو سمجھوں، آپ بھی سمجھیں، اور آنے والی نسل جو ہے گناہوں سے محفوظ رہے. اور جو بھی اس وقت خرابیاں پھیل رہی ہیں اس پر آپ بھی غور و فکر کریں، ہم بھی کریں. نئی نسل کو اس طرف لائیں کہ خرابیوں کی طرف نہیں جانا ہے، اچھائیوں کی طرف آنا ہے اور صحیح معنوں میں انسان بننا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم صحیح معنوں میں انسان بنیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی ہدایات اور بتائی ہوئی تعلیمات پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں.